الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنت بمسمع من في القبور. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، اس کا قرآن و حدیث کے اندر صحیح مفہوم کیا ہے، اور جس طریقے سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے نیک لوگوں کا، اسی طریقے سے اولیاء کا اور دوسرے لوگوں کا وسیلہ بنایا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے انہیں عمل کرنے کی اور انہیں عمل کرنے کی وصیت کی، اور انہی عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، اور یہی اس کا وسیلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جو انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے، جو ایمان لانے کا تقاضا ہے اس کو پورا کرتا ہے، تو اس تقاضے کو پورا کرنے کی وجہ سے یہ اس کا وسیلہ اور سبب بنتا ہے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی کئی جگہ پر ارشاد فرمایا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، هم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم واولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، جو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کأنت لهم جنات الفردوس نزلا، اور بے شک جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انہیں جنت الفردوس میں مہمان نوازی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ بہت سے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کو اس کا شرط قرار دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا، ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ وسیلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں تلاش کرنا ہے اللہ، اور اسی وسیلے کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ تو صحابہ کرام نے کبھی بھی کسی شخص کا، کسی نبی کا، کسی بھی ولی کا وسیلہ لگایا، جبکہ ہر ایک نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے ذریعے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پہنچا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ قبرستان میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا: اے قبر والو، کیا تمہیں خبر ہے کہ کئی مہینوں سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، میں تم سے دعا کرنے کی درخواست کر رہا ہوں، تم میرے حال سے واقف ہو یا غافل ہو؟ امام رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ کیا یہ تمہاری باتوں کا جواب دیا؟ انہوں نے تمہاری باتوں کا جواب دیا؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ پھر امام
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سخفا لک وتربت یداک کیف تکلم اجسادا لا یستطیعون، کہ تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم ایسے جسم سے بات کر رہے ہو جو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، ولا یملکون شیئا، جو تمہیں کچھ بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا یسمعون صوتا، جو تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے، جو تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، ایسے کو تم پکار رہے ہو۔ پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ الْمَوْتَى مَنْ فِي الْقُبُورِ، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو آپ نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہیں، آپ کو یہ استطاعت نہیں ہے، آپ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ قبر والوں کو سنا سکتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ استطاعت نہیں دی، یہ طاقت نہیں دی کہ وہ قبر والوں کو اپنی باتوں کو سنا سکتے، وہ اپنے قبر والوں سے مدد لے سکتے، یا خود موت کے بعد وہ کسی کی مدد کر سکتے، تو ایک عام انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام نہیں دیا، یہ طاقت نہیں دی کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو تمام چیزوں سے، تمام واقعات اور اسی طریقے سے آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلے کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پہنچنے کے لیے، اللہ سے قربت اختیار کرنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جائے۔ یعنی جو شخص ایمان لاتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ ہوتا ہے، اور یہی وسیلہ ہے، یہی اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے ذریعے سے، یہی ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ انہی چیزوں کا ہم سہارا لیں، جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسی کا ہم وسیلہ بنائیں، اور جو اس کے علاوہ جس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے، جس کے قرآن و حدیث میں حیثیت نہیں ہے، اس سے پرہیز کریں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ